ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اس ماہ مبارک کی آمد کی خبر یوں دی: سنو سنو، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ چلا آتا ہے۔ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک رات ایسی مبارک ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی برکات سے محروم رہا تو سمجھو کہ وہ نامراد رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے یقیناً سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے: یا اللہ، اس مہینے میں اپنے بندوں کو میرے لیے خاص کر دے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا: رمضان کا خاص خیال رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جو بڑی برکت والا اور بلند شان والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے 11 ماہ چھوڑ دیے ہیں جن میں تم کھاتے ہو اور پیتے ہو اور ہر قسم کی لذت حاصل کرتے ہو، مگر اس نے اپنے لیے ایک مہینے کو خاص کر لیا ہے۔ رمضان المبارک کو سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ بے شمار برکات کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان میں تو سیدنا آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس لیتے تھے اور پوری کوشش اور محنت فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عبادت کی کیفیت کا بھی ذکر ملتا ہے کہ راتوں کو عبادت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ خدا کے حضور گریاں بریاں ہوتا، دل ابل ابل جاتا تھا اور سینے میں یوں گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمہارا رب فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، اور روزے کی عبادت تو خاص طور پر میرے لیے ہے، اور میں خود اس کی جزا دوں گا یا میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھرم ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو دیکھنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔